معزز ناظرین اور عزیز طالب علموں، آج ہمارے اس کورس کیل 2 کا 8واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پارشل ڈیریویٹیوز کو ڈیفائن کیا اور پارشل ڈیریویٹیوز کی جیومیٹریکل میننگ دی۔ اس کے علاوہ ایولرز تھیورم کی بات کی، جس میں مکسڈ ڈیریویٹیوز کے آرڈر کی بات تھی۔ آج اس لیکچر میں ہم مکسڈ آرڈر ڈیریویٹیوز کی مزید بات کریں گے۔ اس کے علاوہ چین رول پر ہم بات کریں گے۔ مکس آرڈر ڈیریویٹیوز، اگر کوئی فنکشن ہمارے پاس دو ویریبل سے ایکس اور وائی کا ہے، اس فنکشن کا ڈیریویٹو اگر ہم پہلے ود رسپیکٹ ٹو ایکس لیں اور پھر ود رسپیکٹ ٹو وائی لیں، یہ تو ایک آرڈر ہو گیا۔ اور اگر ہم اسی فنکشن کا ڈیریویٹو پہلے ود رسپیکٹ ٹو وائی لیں اور پھر ود رسپیکٹ ٹو ایکس لیں تو یہ دوسرا آرڈر ہو گیا۔ کیا یہ دونوں ڈیریویٹو برابر ہوتے ہیں؟ ان جنرل یہ دونوں برابر نہیں ہوتے، لیکن سرٹن کنڈیشنز میں جبکہ فنکشن اور اس کے پارشل ڈیریویٹیوز کنٹینیوس ہوں تو یہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ ایولرز تھیورم ہمیں ایک بہت اچھا رزلٹ پرووائڈ کرتی ہے، اور وہ اسی کے متعلق بات کرتی ہے کہ اگر ہمارے پاس فنکشن اور اس کے پارشل ڈیریویٹیوز کوئی سرٹن کنڈیشن سیٹسفائی کرے تو یہ مکس ڈیریویٹو برابر ہوتے ہیں، یعنی کہ آرڈر جو ہے دیٹ از immaterial، آرڈر ڈز ناٹ میٹر۔ اس بات کو ہم ذرا پڑھتے ہیں۔ In general, the order of differentiation in an nth order partial derivation can be changed without affecting the final result whenever the function and all its partial derivatives of order less or equal to n are continuous. For example, if f and its partial order derivatives of the first, second and third order are continuous on an open set, then at each point of the set f x y y is equal to f y x y is equal to f y y x, or in another notation, partial 3f partial y2 partial x is equal to partial 3f partial y partial x partial y is equal to partial 3f partial x partial y2۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل کریں گے اور جس میں دیکھیں گے کہ ہم کون سا آرڈر استعمال کریں جس سے کہ ہماری کیلکولیشن آسان ہو اور اس میں نمبر آف سٹیپس جو ہیں وہ کم ہوں۔ تو اس کے لیے ہم ایگزامپل کرتے ہیں۔ آرڈر آف ڈفرینشیشن فار اے فنکشن ایف ایکس وائی از اکول ٹو وائی اسکوئر ایکس 4 ای ریز ٹو پاور ایکس پلس 2۔ If we are interested to find fifth order partial derivative of the function with respect to x, then with respect to x, then with respect to y, then with respect to y, then with respect to y, I mean partial phi f, partial y3, partial x2,
that is differentiating in the order firstly with respect to x and then with respect to y. Calculation will involve many steps, making the job difficult. Why the job is being difficult? The reason being is that because in our function we have a product x raised to power 4 into e raised to power x, product of two functions of x, and if we differentiate with respect to x, so this will becoming larger and larger, longer and longer, and that will not end. So we leave this method, these orders, and we try differentiating this function with respect to y first and then with respect to x. By doing so, what happens that the derivative of the function with respect to y, keeping x constant, will be equal to 2y x raised to power 4 e raised to power x. Again differentiating it with respect to y, it will becomes 2x4 e raised to power x, and again differentiating with respect to x, and then third order of the function with respect to y will become 0, because at that time the function was only of the function of x, which we are taking as constant. So if we differentiate this function with respect to y firstly and then with respect to x secondly, then the value of this fifth order derivative can be calculated in a few steps, and that will becoming equal to 0. So हमने ये देखा कि अगर कोई फंक्शन यूलर्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसमें बड़ी आसानी है, हम किसी भी ऑर्डर से ये मिक्स डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और ये दोनों मिक्स डेरिवेटिव बराबर होते हैं. पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात हमने पिछले लेक्चर में शुरू की थी. ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक नई बात है, क्योंकि इससे पहले इंटरमीडिएट में या कैल 1 में आप सिर्फ सिंगल वेरिएबल का फंक्शन करते रहे हैं. ये आपके लिए नया आइडिया है. तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ एग्जाम्पल ही नहीं, कुछ और एग्जाम्पल्स भी दी जाएं, और ये एग्जाम्पल्स असल में किताब की एक्सरसाइजेस से हैं, ताकि आपको कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व मिल सकें. तो ये एक्सरसाइज हम एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं. आइए देखिए ये एग्जाम्पल. f(x(y) इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई. ये कोशेंट फंक्शन है, न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर है. इस एग्जाम्पल में हम इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मालूम करेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मालूम करेंगे. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मालूम करने में हमारा यहां पर y जो है वो कांस्टेंट रहेगा. बाकी वही कांस्टेंट रूल इसमें अप्लाई होगा जिसको कि हम जानते हैं. सो f(x) xy इज इक्वल टू x माइनस वाई into partial derivative of x plus y with respect to x minus x plus y into partial derivative of x minus y with respect to x whole divided by x minus square. Now which is equal to x minus y into 1 minus x plus y into 1 and whole divided by x minus square. After simplification, this is equal to minus 2y whole divided by x minus y square. Now for the same function we will find the partial derivative with respect to y, and that is equal to x minus y into partial derivative of x plus y with respect to y
minus x plus y into partial derivative of x minus y respect to y whole divided by x minus y square, and that is equal to x minus y into 1 minus x plus y into minus 1 and whole divided by x minus y square, which is equal to 2x divided by x minus y square. ये हमने एक एग्जाम्पल की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपकी इसमें मज़ीद प्रैक्टिस हो सके. एक और एग्जाम्पल, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब e raised to power minus y plus y cube secant square root of x. So here, first of all, partial derivative of the function with respect to x, fx, which is equal to 3x square into e raised to power minus y plus y cube secant square root of x into tan square root of x into 1 over 2 square root of x. Please remember, here our y is kept constant. Now the partial derivative of the function with respect to y, that is fy xy, is equal to minus x cube e raised to power minus y plus 3y square into secant square root of x. Please remember, here we keep x constant. एक और एग्जाम्पल मज़ीद करेंगे, सो हम फिर एग्जाम्पल पर चलते हैं. एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई ई रेज़ टू पावर एक्स वाई. दिस इज a product of three functions and we are going to find fx first of all, and even in this example we will evaluate the value of the fx at a certain point 1 1. So fx is equal to 2x y into e raised to power x minus y plus x square y square e raised to power xy. Please note that here we are keeping y constant. So look into the function. If y is constant, y is playing that just like a coefficient, and we have a product of two terms, x square and e raised to power xy, and we will apply the product rule here. So the differentiating this y keeping constant, so y into derivative of x square, which is 2x, and the other function e raised to power xy plus x square into derivative of e raised to power xy, which will be e raised to power xy into y, and we have already y there, so it becomes x square y square e raised to power xy. So that is our first line, and now there is only simplification. We are taking common, so that is equal to xy e raised to power xy into 2 plus xy. In the next line, we are finding the value of this derivative at the point 1 1. I mean, we are substituting 1 for x and 1 for y. So giving these value to x and y, the calculation you can calculate is equal to 3e. अब हम इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मालूम करेंगे, कीपिंग x इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये हमारा फंक्शन वही है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू ई रेज टू पावर एक्स वाई. सो इसका डेरिवेटिव with respect to y, that is equal to x square into 1 into e raised to power xy plus x cube into y into e raised to power xy. I think I should explain it. We have product of two functions involving y.
One is y, the other is e raised to power xy, and x square being constant. So x square is equal to constant, and this product, we apply product rule. So derivative of the function with respect to y, that is 1 into e raised to power xy, plus y as it is and derivative of e raised to power xy. The derivative of e raised to power xy with respect to y is e raised to power xy into x. So this term becomes x cube y e raised to power xy. And after simplification, it gives x square e raised to power xy into 1 plus xy. And now we are going to find the value of partial derivative of the function with respect to y at the point 1, 1. So substituting for x is equal to 1 and for y is equal to 1, the result is equal to 2e. प्लीज एक और एग्जाम्पल जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होगी, तो एक और एग्जाम्पल हम करते हैं. fxy is equal to x square cos xy. Partial derivative of this function with respect to x is equal to 2x cos xy minus x square y sin xy. इसकी डिटेल देखते हैं. प्रोडक्ट है x स्क्वायर की cos xy की, तो पहले x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इनटू cos xy एज इट इज, देन cos xy का डेरिवेटिव एंड x स्क्वायर एज इट इज. that is the product rule. So derivative of x square is 2x, and we are multiplying it by cos xy as it is, and then the derivatives of cos xy, which will be minus sin xy into y. So this term becomes minus x square y sin xy. So we have the partial derivative of the function with respect to x, which is equal to 2x cos xy minus x square y sin xy, and we are going to find its value for the point 1 by 2 comma pi, that is for x is equal to 1 by 2 and y is equal to pi. Substituting these value, so this value becomes 2 into half cos pi by 2 minus square of 1 by 2 into pi sin pi by 2. Cos pi by 2, as you know, that is 0. So we have, and also we know that sin pi by 2 is equal to 1. So the ultimate result is minus pi by 4. अब हम इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मालूम करेंगे. करते हैं. फंक्शन हमारा वही है, fxy is equal to x square cos xy. Differentiating this function with respect to y, keeping x constant, is equal to minus x cube sine of xy, and then finding the value of this derivative at x is equal to 1 by 2 and y is equal to pi is equal to cube of 1 by 2 sine pi by 2. So this is equal to minus 1 by 8. एक और एग्जाम्पल हम करेंगे जो कि थोड़ी सी इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो इसलिए हम वो एग्जाम्पल भी करते हैं. एक और एग्जाम्पल, w is equal to 4x minus 3y plus 2z whole power 5, and partial derivative of w with respect to x, it will be 5 into 4x minus 3y plus 2z raised to power 4 into the derivative of the function with respect to x, keeping y and z constant. So that will be 4. So the result will be
20 into 4x minus 3y plus 2z whole power 4. Then the second order partial derivative, first with respect to x and then with respect to y. So we have already calculated partial derivative of w with respect to x. So we will differentiate this line with respect to y. And the result will be minus 240 into 4x minus 3y plus 2z cube. And now we will differentiate this result with respect to z, and that is equal to minus 1440 into 4x minus 3y plus 2z this square. And now we will differentiate this again with respect to z. So this will be equal to minus 5760 into 4x minus 3y plus 2z. ہم نے کافی ایگزامپلس کی، یہ انفیکٹ کافی ایکسرسائزز کے سولوشن تھے جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اب ہم اپنے اگلے ٹاپک پر چلتے ہیں. وہ بہت بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، چین رول. فنکشن آف اے فنکشن، کمپوزیشن آف اے فنکشن، اس کے لیے ہم چین رول استعمال کرتے ہیں. یہ چین رول آپ نے انٹرمیڈیٹ اور کیل 1 میں پڑھا ہوگا، اور وہ کچھ ایسے تھا کہ اگر ہمارے پاس W فنکشن ہے x کا اور x فنکشن ہے t کا، تو الٹیمیٹلی وی کین تھنک that W is a function of t. Chain rule in function of one variable. Given that W is a function of x and x is a function of t, we find derivative of W with respect to t. From the equation W is equal to fx, we can get derivative of W with respect to x. And from the equation x is equal to gt, we can get dx dt. So therefore dw dt is equal to dwx into dx dt. یہ بڑا سمپل سا چین رول ہے جس میں کہ صرف 2 ویریبل انوالو ہیں، بلکہ 3 ویریبل انوالو ہیں. W is a function of x and x is a function of t. یہ اتنا آسان ہے کہ اس کو ہم ڈائریکٹ سبسٹیٹیوشن سے بھی کر سکتے ہیں. ہم ایک سمپل ایگزامپل لیتے ہیں جس میں اس کو ایک دفعہ ہم ڈائریکٹ سبسٹیٹیوشن سے کریں گے اور پھر چین رول اپلائی کریں گے. آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں. ایگزامپل ہے W is equal to x plus 4 and x is equal to sin t. First of all ہم اس کو سبسٹیٹیوشن سے کرتے ہیں. So if we substitute for x is equal to sin t, so W is equal to sin t plus 4, and then derivative of W with respect to t is equal to cos t. Very easy. The same problem now we will do by chain rule. For chain rule, we will find derivative of W with respect to x and the derivative of x with respect to sin t. From the function W is equal to x plus 4, the derivative of W with respect to x is equal to 1, and from the function x is equal to sin t, the derivative of x with respect to t is cos t. And then applying chain rule, that is dw dt is equal to dw dx into dx dt. So this is equal to 1 into cos t, and that is equal to cos t. This is very simple example for chain rule.
اسی میں ہم اگر اس کو مزید فنکشن ہو تو اس میں بھی ہم چین رول استعمال کر سکتے ہیں، اور اصل میں اس چین رول کا زیادہ فائدہ تبھی ہے جبکہ ہمارے پاس بہت سارے فنکشن انوالو ہوں. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ فنکشن انوالو ہو تو ہم اس کے لیے سنگل ویریبل کے فنکشن ہی ہوں گے. یہ ابھی تک ہم اسی میں ہیں، کیل 1 میں ہی ہیں. تو اس کے لیے چین رول ان جنرل کیسا ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں. چین رول ان فنکشن آف ون ویریبل. لیٹ وائی از اے فنکشن آف یو اینڈ یو از اے فنکشن آف وی. وی از اے فنکشن آف ڈبلو. ڈبلو از اے فنکشن آف زیڈ اینڈ زیڈ از اے فنکشن آف ایکس. سو الٹیمیٹلی وائی از اے فنکشن آف ایکس. ڈیفینیٹلی اگر ہم بیک سبسٹیٹیوشن کریں تو وائی کو ایکس کا فنکشن کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. سو وی کین ٹاک اباؤٹ ڈی وائی ڈی ایکس اینڈ بائی چین رول اٹ از گیون بائی ڈی وائی ڈی ایکس از اکول ٹو ڈی وائی ڈی یو انٹو ڈی یو ڈی وی انٹو ڈی وی ڈی ڈبلو انٹو ڈی ڈبلو ڈی زیڈ انٹو ڈی زیڈ ڈی ایکس. اس میں ایک پیٹرن بھی بنتا ہے، اور یہ دیکھیے کہ اگر ہم اس طریقے سے صرف یاد رکھنے کے لیے سوچ سکتے ہیں، ایکزیکٹلی ایسا ہی ہے نہیں جو کہ میں کہنے والا ہوں کہ ڈی یو سے ڈی یو کو کینسل کر دیں، ڈی وی کو ڈی وی سے کینسل کر دیں، ڈی ڈبلو کو ڈی ڈبلو سے کینسل کر دیں، ڈی زیڈ سے ڈی زیڈ کو کینسل کر دیں، تو رائٹ ہینڈ سائڈ بھی ہماری ڈی وائی ڈی ایکس بن جاتی ہے. یہ صرف ایک یاد رکھنے کے لیے ہے، ادروائز یہ الگ الگ کوانٹٹی نہیں ہے جس کو کہ ہم یہ کینسل کر سکیں. یہ تمام باتیں آپ کے لیے نئی نہیں تھی. اس سے پہلے کیل 1 میں یہ سب کچھ آپ کرتے رہے ہیں. ہمارا جو کورس ہے وہ کیلکولس آف ملٹی ویریبل مور دین ون ویریبل کا ہے. اس میں چین رول کیا ہوگا؟ اگر یہاں ہمارے پاس فنکشن آف فنکشن ہے، مثال کے طور پہ ایک فنکشن ہمارے پاس 2 ویریبل کا ہے، اور وہ دونوں ویریبل کسی ایک تھرڈ ویریبل کا فنکشن ہے، یا اس سے بھی اور آگے بڑھتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس فنکشن ایک ویریبل کا ہے، اور وہ ایک ویریبل جو ہے وہ مزید 2 یا 3 ویریبل کا ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک فنکشن 3 ویریبل کا ہے اور یہ تینوں ویریبل مزید کہیں اور زیادہ ویریبل کے فنکشن ہیں، تو بات کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. تو اس میں ہم چین رول کیسے اپلائی کریں گے، اس کے لیے پلیز یہ ہم ذرا اسکرین پہ دیکھتے ہیں. آئیے دیکھیں. W is a function of xy. X is a function of t and y is a function of t. So W ہمارا 2 ویریبل کا فنکشن ہے x اور y کا، جبکہ x اور y سنگل ویریبل کے فنکشن ہے t کے. لاسٹ لائن جہاں یہ رزلٹ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھتے ہیں. dw dt is equal to partial w partial x into dx dt پلس پارشل ڈبلو پارشل وائی انٹو ڈی وائی ڈی ٹی. ایک یہاں پر آپ کو ڈایاگرام بھی نظر آئے گی. اس ڈایاگرام میں جو سب سے اوپر والے لیول پر جو فنکشن ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. ڈبلو از اے ڈیپینڈنٹ ویریبل. درمیان میں ہمارے پاس ایکس وائی کو ہم انٹرمیڈیٹ ویریبل کہیں گے، اور سب سے نچلی لائن پر ٹی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. کیوں انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے؟ کہ ایکس بھی ہمارا فنکشن ہے ٹی کا، وائی بھی ہمارا فنکشن ہے ٹی کا. سو ایکس ڈیپینڈز اپون ٹی، وائی ڈیپینڈز اپون ٹی. سو ان دس کیس ٹی از انڈیپینڈنٹ ویریبل، ایکس اینڈ وائی آر ڈیپینڈنٹ ویریبل. بٹ ڈبلو ڈیپینڈز اپون ایکس اینڈ وائی. سو دیئر فور ultimately W depends upon T. So T is independent variable for W. تو اس کو ہم
اس طریقے سے تقسیم کریں گے. W ڈیپینڈنٹ ویریبل, XY انٹرمیڈیٹ ویریبل جس سے ہم نے پاس کرنا ہے, T پر جانا ہے, اینڈ T از انڈیپینڈنٹ ویریبل. W سے T پر پہنچنے کے دو روٹ ہیں, ایک وایا X اور ایک وایا Y. Since W is a function of two variable X and Y, first we find the partial derivative of W with respect to X and then derivative of X with respect to T, because X is a function of only one variable. From the other root, we find first partial derivative of W with respect to Y and derivative of Y with respect to T, because Y is a function of single variable T, and according to chain rule, derivative of W with respect to T is equal to partial W partial X into dx dt plus partial W partial Y into dy dt. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کسی جگہ ہم پارشل کا سمبل استعمال کرتے ہیں اور کسی جگہ ڈی کا استعمال کرتے ہیں. جہاں کہیں فنکشن ایک سے زیادہ ویریبل کا ہوگا وہاں ہم پارشل کا سمبل استعمال کریں گے, لیکن اگر فنکشن ایک ویریبل کا ہوگا تو وہاں ہم ڈی کا سمبل استعمال کریں گے. ہم اس کی ایک ایگزامپل کرتے ہیں. آئیے ایگزامپل دیکھتے ہیں. W is a function of xy and x is a function of t and y is a function of t, that is x is equal to cos t and y is equal to sin t. Now we can do it by two different methods. One, the direct substitution. So first of all we do it by direct substitution, and then we will apply the chain rule in partial differentiation. If you substitute for x, x is equal to cos t and y is equal to sin t, our W becomes half sin 2t, and from here we can find derivative of W with respect to t, which will be equal to half cos 2t into 2, which is equal to cos 2t. آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت اس طریقے سے اب اگر ہم کر سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے اس کو پارشل ڈیریویٹو کی چین رول استعمال کرنے کی. یہ ایک بہت سمپل سی ایگزامپل ہے, اس لیے ہم اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور اب ہم اس کو چین رول کے ساتھ کریں گے تاکہ یہ ایک قسم کا آپ کے لیے تھوڑی سی پروف بھی ہو جائے کہ چین رول جو ہے ہمارا وہ صحیح ہے, وہ غلط نہیں ہے, اس سے بھی یہی آنسر آتا ہے. آئیے اسی سمپل ایگزامپل کو ہم چین رول سے کرتے ہیں. W is equal to xy, x is equal to cos t and y is equal to sin t. From here we find partial derivative of W with respect to y, which is equal to x, and partial derivative of W with respect to x, which is equal to y, and also we find dx dt, which is equal to minus sin t, and also we find dy dt, which is equal to cos t. And next we write the chain rule. dw dt is equal to partial w partial x into dx dt plus partial w partial y into dy dt. And substituting these values, we have already calculated dw dt is equal to sin t into minus sin t plus cos t into cos t, which is equal to sin square t plus cos square t, and we know that is equal to cos t 2t. فگر میں آپ یہ ڈائیگرام بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس ڈائیگرام میں بھی ہمارے پاس سب سے اوپر ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, درمیان میں انٹرمیڈیٹ ویریبل ہے, اور باٹم پر انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. دو برانچز ہیں W سے T کی طرف جانے کی, ایک وایا X ہے, ایک وایا Y ہے.
सो पहले हम पार्शियल w पार्शियल x और उसके बाद dx dt, इसी तरीके से पार्शियल w पार्शियल y और फिर dy dt। इन पहली जो रूट है इनके ब्रांचेस की प्रोडक्ट लेते हैं और दूसरा जो रूट है इनके ब्रांचेस की प्रोडक्ट लेते हैं और इन दो प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इन फार्मूलाज को याद रखने का। हम और एग्जाम्पल करेंगे और एक नहीं बल्कि ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको चेन रूल जो है उसकी अच्छी तरीके से समझ आ सके और उसको आप अप्लाई कर सकें। सो एक और एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y क्यूब, x इज इक्वल टू t4 and y is equal to t square. From here, partial derivative of z with respect to x is equal to 6x y cube and partial derivative of z with respect to y is equal to 9x square y square. And derivative of x with respect to t is 4t cube and derivative of y with respect to t is 2t. इस एक्सप्रेशन में हम x और y को t से बदल सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली z हमारा फंक्शन t का है। तो x की जगह t रेज़ टू पावर 4 और y की जगह t स्क्वायर पुट करने से दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 6 इंटू t4 इंटू t6 इंटू 4t क्यूब प्लस 98 इंटू t4 इंटू 2t and which is equal to 20t13 plus 18t13 and which is equal to ultimately equal to 42 t raised to power 13. एक और एग्जाम्पल भी, z is equal to square root of 1 plus x minus 2x y4, that is z is equal to 1 plus x minus 2xy4 की पावर half, and here x is equal to logarithm of t and y is equal to t, and ultimately we are going to find derivative of z with respect to t, that is dz dt, for which we have to find partial derivative of z with respect to x and partial derivative of z with respect to y and derivative of x with respect to t and derivative of y with respect to t. Let us do that. Partial derivative of z with respect to x is equal to 1 over 2 into square root of 1 plus x minus 2xy4 into 1 minus 2y4, and partial z partial y is equal to 1 over 2 square root 1 plus x 2x y4 into minus 8 x y cube, which is equal to minus 4x y cube divided by square root of 1 plus x minus 2x y4. And from the function x is equal to log t and y is equal to t, dx dt is equal to 1 over t and dy dt is equal to 1. And now we will apply the chain rule, which is dz dt is equal to partial z partial x into dx dt plus partial z partial y into dy dt. So substituting respective values here, ultimately I am going to the last line. You can do the calculation. That is equal to 1 over square root of 1 plus log t minus 2t4 log t into 1 over 2t minus t cube minus 4t cube log t. ये हमने एग्जाम्पलें की और मज़ीद एग्जाम्पल जो कि एक्सरसाइजेस से ली गई हैं वो आपकी सूरत के लिए करते हैं। अगली एग्जाम्पल प्लीज। z इज इक्वल टू log 2x स्क्वायर प्लस y
where x is equal to square root of t and y is equal to t raised to power 2 by 3. Partial derivative of z with respect to x, 1 over 2x square plus y into 4x, which is equal to 4x over 2x square plus y. And partial derivative of z with respect to y is 1 over 2x square plus y. And we also want to calculate dx dt. So dx dt is equal to half 1 over square root of t, and dy dt is equal to 2 by 3 t raised to power minus 1 by 3. Applying the chain rule, that is dz dt is equal to partial z partial x into dx dt plus partial z partial y into dy dt. So which is equal to 4x over 2x square plus y into 2 square root of t plus 1 over 2x square plus y into 2 by 3 into 1 over t raised to power 1 by 3. And if you simplify it, we reach on the last line, that is equal to 6t 1 by 3 plus 2 into divided by 3 into 2t plus t raised to power 2 by 3 into t raised to power 1 by 3. اب تک ہمارے پاس جو فنکشن تھے وہ دو ویریبل کے دیکھیں. ہم ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پہلا فنکشن 3 ویریبل کا ہو اور اگلے جو ہمارے پاس جن ویریبل کا یہ فنکشن ہے وہ سٹل 1 ویریبل کا ہوگا, اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ہم مزید کمپلیکیٹڈ کیس کی طرف بڑھیں گے. تو اگر ہمارے پاس پہلا فنکشن w 3 ویریبل کا ہو اور یہ جو 3 ویریبل ہیں ایک ویریبل کے فنکشن ہو, تو ہمارے پاس چین رول کیا ہوگا, آئیے دیکھتے ہیں. w is a function of x, y, z, and x is a function of t, y is a function of t, and z is a function of. So the chain rule will be just like that. dw dt is equal to partial w partial x into dx dt plus partial w partial y into dy dt plus partial w partial z into dz dt. اس بات کو ہم ڈائیگرام سے بھی دیکھ سکتے ہیں. سو یہ ڈائیگرام دیکھیے. اس ڈائیگرام میں ہمارے پاس ڈپینڈنٹ w از اے فنکشن آف ایکس وائی, انٹرمیڈیٹ ویریبل ایکس وائی زیڈ. فرق صرف اتنا ہی ہے کہ یہاں ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ ویریبل 3 ہے اور انڈیپینڈنٹ ویریبل وہی t ہے. سو ultimately we can think w as a function of t. Because w is a function of 3 variables, so we can find 3 partial derivatives: partial w partial x, partial w partial y, partial w partial z. And x is a function of t, we can find dx dt. Y is a function of t, we can find dy dt. And z is a function of t, we can find dz dt. And along these routes, these branches, we find these product. Along first route and these two branches, we multiply partial w partial x with dx dt, and we multiply partial w partial y with dy dt, and we multiply partial w and partial z with and dz dt, and we add these products and we get the result as I have stated. That is, again I am repeating that derivative of w with respect to t is equal to partial w partial x into dx dt plus partial w partial y into dy dt plus partial w partial z into dz dt. یہ جو چین رول ہم نے ابھی ڈسکرائب کیا, یہ
ایسا تھا کہ جس میں پہلا فنکشن w 3 ویریبل کا تھا اور یہ تینوں ویریبل پھر ایک ویریبل کے فنکشن تھے. اس کی ایکسپلینیشن ہم ایک ایگزامپل سے یا مزید زیادہ ایگزامپل سے کریں گے. یہ غالباً ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم نے ایولر تھیورمز کو مزید ڈسکس کیا کہ مکس ڈیریویٹیوز ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں, اس میں اس ایولر تھیورم کا فائدہ اٹھا کے اس کو کیسے سمپلیفائڈ فارم میں کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے اپنا یہ ٹاپک چین رول شروع کیا جو کہ کافی لمبا چوڑا ہے اور اس پہ کافی مزید بات ہوگی. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم اپنے اس ٹاپک کو مزید آگے بڑھائیں گے. تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.